ٹاپک پڑھنے والے ہیں. کیا آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ تھمز اپ کر دو کیونکہ مجھے ایک کامنٹ. اوکے تو تبسم آپ اپنا ذرا چیک کر لو کیونکہ باقی سب کو آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہم چلتے ہیں. آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک پڑھنے والے ہیں جو کہ آپ سب کا بھی فیوریٹ بننے والا ہے. آئی مسٹ سے دس, یہ جو قرآن کا جو پارٹ ہے وہ آپ سب بھی نکال لو. سورہ فرقان اور پارہ نمبر 19 اور اس کی بالکل آخر اینڈ کی 10 میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایگزیکٹلی جو آیت ہے وہاں سے آپ لوگ بھی نکال لو. ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ ایک سیم پیج پہ ہو. 63 آیت آپ نکال لو. ٹھیک ہے, سورہ فرقان کا سب سے اینڈ ہے, 19 پارہ ہے, 63 آیت سے ہم لوگ پڑھیں گے. اب اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی خوبصورتی سے کہتے ہیں عباد الرحمن. اب جو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں وہ بیسیکلی کیا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کوالٹیز بتانے والا ہے, یا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے عباد الرحمن سے, یعنی جو اپنے رحمان کے جو بندے ہیں ان سے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ ویسے ہوں, وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں بتائیں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہمیں عباد الرحمن کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عباد جو ہے نا اس کا جو بنتا ہے وہ عبد, اس کا جو پلورل ہے وہ عبد ہوتا ہے یا عبید ہوتا ہے. عبید جو ہوتا ہے نا وہ ہر بندے کے لیے یوز ہوتا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی ماننے والے لوگ ہیں یا جو نہ ماننے والے لوگ ہیں انہیں ہم عبید میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر ابھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا نا عبید الرحمن, اللہ تعالیٰ نے تو عباد الرحمن کہا ہے نا یہاں پہ. تو اب عباد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عباد کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ جو اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرتا ہے اور وہ اچھے کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور وہ خاص اللہ تعالیٰ کی بس عبادت میں ہی مصروف رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ عبادت کرتا ہے, اس کو جان کے, اس کو سمجھ کے, عباد الرحمن از سم تھنگ ڈفرینٹ. آپ سمجھ رہے ہو میری بات؟ تو یہ والی بات ہے, وہ اسپیشل ہوتا ہے, وہ عام چیز سے اسپیشل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں نے اس ٹاپک کو سمجھ کے ذرا سا ڈپریشن میں نہیں چلے جانا یا مشکل میں نہیں آ جانا. کہ ایسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی آیت سنتے ہیں یا کوئی بات ایسی سنتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے نہیں ہو رہا. تو کہیں بھی کسی کے دل میں یہ بات آئے کہ نہیں عباد الرحمن تو بہت اوپر کے لوگ ہوتے ہیں, میں نہیں کر سکتی, آپ نے ایسا نہیں سوچنا. ٹھیک ہے, آگے جو آنے والی آیات ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے اور ہم پا لیں گے اپنے آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور اب آپ لوگوں کو عباد کا مطلب تو سمجھ آ گیا, مگر رحمان ہی کیوں؟ عباد اللہ بھی تو یوز ہو سکتا تھا, عباد کے ساتھ کوئی اور بھی اللہ تعالیٰ کا نام یوز ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کے تو کتنے ہی نام ہے نا. رحمان جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن یوز اس لیے کیا ہے, جو رحمان ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا جو ایکسٹریم کیئر, مرسی, لو جو ہوتا ہے نا, وہ خاص رحمت جو ہے نا وہ اس گروپ پہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ اپنے نیک بندوں کے اوپر فوری طور پر جو خاص رحمت کرتا ہے, اس لیے اس کو رحمان کا ورڈ یوز کیا گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو عباد الرحمن کوئی عام سا ورڈ نہیں تھا کہ اچانک سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دیا, نہیں. اس کے بیک سٹوری میں بڑی خاص بات ہے کہ عباد الرحمن اللہ تعالیٰ کے بندے, اللہ تعالیٰ کے بندے جن پہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہے اس کی سب سے پہلی کیٹیگری ہم لوگ دیکھیں گے. آپ لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گی کہ آپ لوگ بھی قرآن کھول لو اور میں پڑھ کے آپ لوگوں کو سناتی ہوں. ٹھیک ہے, اب کیا ہے کہ عباد الرحمن کا جو پہلا سٹیج ہے, جو پہلی کوالٹی ہے, 10 لوگوں میں سے پہلے لوگ کون ہے ہم وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. سب سے پہلے ہم پہلی آیت کے کچھ حصے پہ غور کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں نا, وہ جب چلتے ہیں نا زمین پہ تو وہ بہت نرم آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ روڈ پہ چل رہے ہو اینڈ یو گاٹ لائک لیزی اینڈ سلگش, اس طرح آپ ایسے اپنے آپ کو, اپنے کندھوں کو ایسے کر کے اور بہت ہی لیزی چل رہے ہو کہ بھئی مجھے تو الذین یمشون فی الارض والی کیٹیگری میں آنا ہے. نہیں, اس کا مطلب, اس کا بیک گراؤنڈ بڑا جو ہے نا ڈیپ ہے. بیسیکلی آپ نے کبھی کوئی برتن دیکھا ہے, اس کے اندر ہول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کتنا بھی کوشش کرو, آپ اس میں پانی بھرتے ہو تو وہ کہیں نہ کہیں سے لیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے میری بات؟
اسی طرح اگر آپ کی باڈی کے اندر کچھ خرابی ہے نا تو وہ آپ کے آؤٹر میں نظر آنے لگ جاتی ہے. کیسے؟ اگر کسی بندے کو کوئی بیماری ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اس کا چہرہ کھلکھلا کے مطلب کچھ لائک پنکی اور لائک بلش کرتا رہے گا ہر وقت، اس کے سامنے سے آپ دیکھو گے تو آپ ایک دم پوچھو گے. اکثر کسی کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی تو آپ اگلے دن اس سے کیا کہتے ہو؟ یار آپ رات کو سوئے نہیں ہو، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، اندر سے اس کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے تو آپ اس سے صبح پوچھتے ہو کہ سب ٹھیک تو ہے نا، ایسا ہی ہے. تو کیا ہے، جب آپ کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے نا تو ہم کیا ہوتا ہے، ہم کمی کو باہر سے ہم اس کو چھپا نہیں پاتے ہیں. جیسے کوئی برتن ہے، اس کے اندر ہول ہے تو ہم چاہے کچھ بھی کسی بھی طرح اس کو بند کرنے کی کوشش کریں، وہ لیک کرے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہمارے اندر تکبر ہے تو ہم جب زمین پہ چلیں گے تو ہمارا جو تکبر کا ویو ہے باہر، وہ سب کو نظر آئے گی. وہ ایروگینٹ ہے. اگر آپ ایروگینٹ ہو اور آپ چل رہے ہو زمین پہ تو اگلے بندے کو سمجھ آئے گا کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے، تکبر کے ساتھ چل رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہو میری بات؟ چاہے آپ پارک میں چل رہے ہو، چاہے آپ گھر میں چل رہے ہو، چاہے آپ ڈرائیو کر رہے ہو، زمین پہ کسی بھی طرح آپ چل رہے ہو، اور اگر آپ ہمبلی نہیں چل رہے ہو، آپ کے دل میں ہے کہ اللہ آئی ایم سو بلیسڈ، ٹھیک ہے، اللہ میں بہت شکر گزار ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے پاؤں دیے، تو نے مجھے گاڑی دی کہ میں چل سکوں، اور اللہ میں تیرے سے بڑھ کے کچھ نہیں، آج تو مجھ سے یہ سب کچھ لے لے. آپ کنٹینٹڈ ہوتے ہو اپنے دل کے اندر کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں تکبر نہیں کروں گی، اس طرح. تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ ہمبلی چلتے ہو زمین پہ، آپ لوگوں کے ساتھ ہمبلی ڈیل کرتے ہو، ساتھ لوگوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے ہو، ٹھیک ہے، ان کو کمتر نہیں سمجھتے ہو. اب آپ میں یہ ساری باتیں کر رہی ہوں، اب آپ اپنے اندر یہ کیسے چیک کرو گے؟ ٹھیک ہے، ایم آئی ہمبل اور ایم آئی ایروگینٹ؟ اب آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھو گے؟ ٹھیک ہے، اب آپ پتہ ہے اپنے آپ کو کیسے دیکھو گے؟ جب آپ سے کوئی ایسا بندہ بات کرے جو اپنے ایموشن پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، یعنی کوئی ایڈیٹ یا obnoxious یا ایروگینٹ یا اگنورینٹ یا کوئی غصے والا بندہ یا کوئی انسلٹ کرنے والا بندہ یا کوئی ڈس ریسپیکٹ کرنے والا بندہ آپ سے بات کرے. یہ جو سارے میں نے نام ابھی یہاں پہ بولے ہیں، یہ کوئی اتنے ایزی نہیں ہے. آپ سے کوئی غلط بات کرے یا آپ نے وہ کام نہیں کیا اور آپ کو کوئی بار بار کنٹینیوسلی انسلٹ کرے، آپ کو بہت برا لگتا ہے، کسی کو بھی برا لگتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اور آپ اس کو ہمبلی ڈیل کرو. دس از واٹ وی کال یمشون فی الارض، ٹھیک ہے. اور وہ ہے نا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. کوئی جاہل آپ سے آ کے ایسی بات کرے، کوئی غصے سے، کوئی ایروگینٹ، کوئی اگنورینٹ، کوئی ایڈیٹ، کوئی انسلٹنگ بندہ آپ کوئی ڈس رسپیکٹ کرے آپ کے ساتھ، آپ کو برا لگے گا، مگر آپ اس سے بہت پیار سے ڈیل کرو گے، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے جاہل کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ عقل والا. اور یہ سوچ، جو جاہل ہوتے ہیں بیسیکلی وہ سوچ سمجھ کے نہیں بول رہے ہوتے، وہ کچھ بھی جو بھی منہ میں آ رہا ہوتا ہے وہ دے ڈونٹ ایور تھنک کہ یار مجھے بول کے مجھے سوچ کے بولنا ہے، ایسا نہیں ہے. جاہل کچھ بھی بولتا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی ان کے پاس بدو آتا تھا، کوئی گاؤں کا بندہ آتا تھا، بدتمیزی سے بات کرتا تھا. آپ لوگ ضرور بدوؤں کے قصے پڑھیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ ایک بدو نے چادر کھینچ دی تھی ایسے بیک سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان سے، کبھی آپ لوگوں نے کوئی حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا ہو؟ نہیں. جتنا زیادہ ڈسرسپیکٹفل بندہ آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ حلم میں چلے جاتے تھے، اپنے آپ کو اور نرم کر لیتے تھے، اپنے آپ کو اور کنٹینٹڈ کر لیتے تھے، ٹھیک ہے. کیا کر لیتے تھے؟ اپنے آپ کو کام کر لیتے تھے، ٹھیک ہے. اب آپ لوگ کیا کرو گے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا بندہ آپ کو ملے گا جو ایسے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے؟ جیسے سپوز کرو ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ کی گاڑی پیچھے سے کوئی مار رہا ہے یا آپ کسی کو مار رہے ہو یا ایسا ہوتا ہے نا، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں گاڑی سے اترتے ہیں اور بدتمیزی، گالیاں گلوچ and all the stuff like here and there، یہاں سے باتیں وہاں سے باتیں، have you seen that نا؟ یہ کوئی نیا سین تو نہیں ہے، ہم سب نے یہ والا سین دیکھا ہوا ہے. تو کیا ہے اب اس میں، اگر آپ کاملی ڈیل کرو، آپ کہہ دو سوری سر مجھ سے لگ گئی، آئی ایم سو سوری، یہ کہنے کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اگر عباد الرحمان کی کیٹیگری میں شامل ہونا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے اندر کامنس لانی ہے،
اگر ہم سے کوئی ایسی جاہلیت والی بات کرے تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ قالوا سلاما. ہم نے یا تو ٹاپک چینج کر لینا ہے یا پھر ہم نے بڑا کاملی اس کو ڈیل کرنا ہے اور سلام کہہ کے وہاں سے نکل جانا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ڈیل پیپل وتھ پیس، لائک پیسفلی ڈیل وتھ پیپلس. اوکے، آپ کو بہت پیسفلی ان کو ڈیل کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے ٹیچر تھے. ان کا کوئی بھی ایسا قصہ آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے بدتمیزی سے بات کی ہو. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے جب بھی آپ لوگوں کو غصہ آئے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے عباد الرحمن کی کیٹیگری میں شامل ہونا ہے ہر حال میں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے. ہیو یو نو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا بولا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور نرمی سے، حلم کے ساتھ اسے بتاؤ، اسے اسلام کی ترغیب دو. اور وہ فرعون تھا، فرعون بچپن سے لوگوں کو مار رہا تھا، ظلم کر رہا تھا. حضرت موسیٰ کے دور میں بھی بچوں کو مار رہا تھا، اور تو اور وہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا. اینڈ یٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از سیئنگ کہ حضرت موسیٰ آپ جائیں گے فرعون سے، محبت سے، تمیز سے، نرمی سے بات کریں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات سن لیں. اگر فرعون یہ ڈیزرو کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ فرعون سے نرمی سے بات کرو، تو واٹ اباؤٹ آور فیملیز، واٹ اباؤٹ آور ریلیشنز؟ لائک ہم لوگ جو اپنے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن یا بچوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ یا والدین کے ساتھ بدتمیزی کریں یا نوکر چاکر کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی، ہمارے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، فرعون کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نرمی سے بات کرنا، تو ہمارے جو قریبی لوگ ہیں ان کا کیا؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے پیاروں سے نرمی سے بات کرنی ہے. میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جب اسلام کی طرف یا دین کی طرف آنے لگتے تو آپ کی فیملی ہی آپ کو جو ہے نا زیادہ جو ہے نا گھر کی مرغی دال برابر والا سین ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی فیملی کی طرف سے بہت ٹف ٹائم آتا ہے. تو ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھو کہ امام ابو حنیفہ وہ بہت بڑے اسکالر تھے اس زمانے کے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ ان کی والدہ ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے اس مسئلے کا جو ہے نا جواب چاہیے. تو امام ابو حنیفہ نے بتایا. ٹھیک ہے، تو ان کی والدہ نے کہا کہ نہیں تم رہنے دو، میں کسی اور سے پوچھوں گی، تم صحیح نہیں بتا رہے ہو اپنی. اب آپ دیکھو کہ امام ابو حنیفہ کی والدہ یہ کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور اب کیا ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی والدہ نا کسی ایسے دائی کے پاس جاتی ہے. دائی سم تھنگ جو فقہی معاملات نہیں جانتا مگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے ریمائنڈرز وغیرہ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سنو. سم تھنگ ہم لوگ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم دائی کا کام کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. تو نا امام ابو حنیفہ کی والدہ جو ہے وہ ایک دائی کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ مجھے نا اس مسئلے کا جو ہے جواب دے دیں. تو ان کی اس دائی نے بولا کہ میں آپ کو کل تک دے دوں گا یا مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے. تو وہ دائی پھر گیا امام ابو حنیفہ کے پاس اور وہ کہنے لگی کہ مجھے آپ کی والدہ آئی تھی اور مجھ سے یہ جو ہے نا جواب چاہتی ہیں. تو امام ابو حنیفہ سیٹ کہ آپ ان کو بتائیے گا نہیں مگر یہ ہے اس کا جواب. اینڈ دین انہوں نے ان کی والدہ کو جا کے بتایا، انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ کے اپنے بھی کبھی کبھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اپروچ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، سنسیئرٹی کے ساتھ لگے رہو. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کی نہیں سنی جا رہی تو who we are, تو اب ہم لوگ پہلی کیٹیگری سے ہم لوگ گزر گئے ہیں کہ وہ زمین پہ نرمی کے ساتھ اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے نہیں، ہمبلی چلتے ہیں، ایروگنٹ نہیں ہوتے، ہمبلی چلتے ہیں. اور اگر کوئی جاہل یا کوئی ایسا ڈسرسپیکٹفل مینر میں کوئی آ کے بات کرتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس سچویشن کو کاملی ڈیل کرتے ہیں اور سلام کر کے اس سچویشن سے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، then further we'll move on to the next category. وہ کیا ہے؟ پہلی کیٹیگری میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں عباد الرحمن میں آنا ہے تو ہمیں یہ اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا اور ہم کر لیں گے. ناٹ اے بگ ڈیل، ہم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے تو وائی ناٹ؟ اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے، ایزی ہے، ہم کر سکتے ہیں. سیکنڈ کیٹیگری والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اچھا، تو سیکنڈ کیٹیگری یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور وہ راتوں کو جا کے تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں.
بہت ہو سکتا ہے مائٹ بھی کہ ہمیں سے ہر ایک کے لیے یہ پاسبل نہ ہو کہ ہم تہجد کے لیے جاگ سکیں، مگر آپ کو پتہ ہے رات کا وقت کیوں کہا گیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ دن کی نمازوں میں ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کوئی شو آف آ گیا ہو، ہم نے کسی کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھ لی ہو خدا نخواستہ، یا ہم کوئی آ گیا تو ہم نے اپنی نمازوں کو لمبا کر دیا ہو خدا نخواستہ، ریاکاری آ گئی ہمارے اندر۔ مگر رات کی نماز ایک ایسی نماز ہوتی ہے، وہ بڑی پیور ہوتی ہے، بیکاز no one is watching us, only you and your Lord, like Allah subhanahu wa ta'ala and you, between you and your Allah subhanahu wa ta'ala، آپ لوگ آپس میں بات ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ I want this، میں بالکل ٹوٹ گئی ہوں، میری مدد کر رہی ہوں، something like that۔ تو اس نماز میں جو تہجد ہے یا قیام اللیل ہے، no one is watching you، تو آپ کے اندر ریاکاری والا فیکٹر نہیں آ سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ بہت ہمبلی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو، اور آپ پوری رات عبادت میں گزارتے ہو، اور بہت کانشیسلی آپ جو ہو نا، بس آپ ہوتے ہو اور اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، آپ کے اندر ڈائیورٹ نہیں ہوتے آپ ادھر ادھر، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ دن میں آپ کہیں نہ کہیں ڈائیورٹ ہو جاؤ، نماز کے لیے کھڑے ہو اور آپ کو یاد آئے چولہے پہ تو سالن ہے، بچہ رو رہا ہے، ہسبینڈ کو کھانا نہیں دیا، بہن چیخ رہی ہے، بہن کو یہ کرنا تھا، والدہ کو یہ نہیں چیز نہیں، بٹ مین وائل اگر رات کا قیام ہوتا ہے تو سب سو رہے ہوتے ہیں، اور بس آپ اور آپ کا رب ہوتا ہے، آپ ان سے باتیں کر رہے ہوتے ہو، اور آپ اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہے ہوتے ہو کہ اللہ مجھے اس چیز سے نکال دیں، اللہ میں تھک گئی ہوں، اللہ مجھے یہاں سے نکالیں، تو دا سیکنڈ کیٹیگری عباد الرحمن کی، کہ اللہ تعالیٰ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ تھرڈ کیٹیگری بڑی خاص ہے، مجھے بڑی اچھی لگی آج میں جب پڑھ رہی تھی، میرا ریوائز ہوا۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اب اللہ تعالیٰ سے وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا جو تھرڈ کیٹیگری وہ بڑی خاص ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے عذاب جہنم کا، اور بے شک عذاب اس کا ہے لازم ہونے والا، اور بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ ہے قیام گاہ کا، ٹھیک ہے؟ اب جو تھرڈ کیٹیگری ہے نا، وہ اپنے ویژن میں بڑی اسٹرانگ ہے، وہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے پاس بھٹکنا بھی نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ربنا اصرف عنا عذاب جہنم والی ایک دعا بھی ہے، ہم سب اس دعا کو اپنی زندگی میں روز پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ وہ اس قدر اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، میک شور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کیٹیگری میں نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ وہ کون سی کیٹیگری ہے؟ مجھے جہنم کا ٹھکانہ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں چاہیے۔ یہ جو ہے نا مستقر و مقامہ، اس کا مطلب ہوتا ہے، مستقر کا مطلب ہوتا ہے مختصر، اور وہ مقامہ کا مطلب ہوتا ہے لانگ ٹائم، خالدین فیہا والی جو کیٹیگری ہے، اور مستقر کیا ہے؟ شارٹ ٹائم کے لیے۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا جہنم کے پاس بھی نہیں بھٹکنا، مجھے اس میں ٹھکانہ نہیں چاہیے، سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری بات؟ اور مجھے اس میں بالکل بھی جانا نہیں ہے، ٹیک می اوے فرام جہنم، ٹھیک ہے؟ اور اس پینلٹی سے مجھے بچائیں، ٹھیک ہے؟ اس تھوڑی دیر کے لیے بھی مجھے جہنم میں نہیں جانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ جو سب سے لوئسٹ قسم کا عذاب ہوگا نا، وہ کیا ہوگا کہ وہ بالکل اتنا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوں گے ان کو جہنم کی مطلب لائک آؤٹر ایریا میں ڈالا جائے گا، وہ جو ایک ایئر ہوتی ہے نا، گرم ہوا، لائک تھوڑا سا ان کو ٹچ کر کے جائے گی، اور پیپل ول اسٹارٹ سیئنگ کہ یہ تو ویلنا جہنم، لائک ویل ایک ایسے جہنم کا پارٹ ہے جو بہت سخت ہے، جو ورسٹ پارٹ آف جہنم ہے، یعنی وہ سب سے جسے کہتے ہیں بہت ہی سخت قسم کی جہنم ہے۔ تو لوگ یہ کہنے لگیں گے یہ تو ویل ہے، یعنی ہلکا سا ٹچ کر کے وہ ایئر گئی ہے، آپ سمجھو وہ بھی لوگوں سے برداشت نہیں ہوگی، آپ سوچو۔ تو عباد الرحمن کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ مجھے جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں آپ کو ایک اور کیٹیگری بتاتی ہوں نا، تو آپ سب نے اپنے آپ کا جائزہ لینا کہ یہ آپ تو نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اس کے پاس بھٹکنا بھی نہیں ہے، ایزی عذاب میں بھی نہیں جانا، کچھ دن کے لیے بھی نہیں جانا، کچھ لمحوں کے لیے بھی نہیں جانا۔ اب آپ لوگ اپنے ارد گرد دیکھو گے مسلمانوں کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ مسلمان جنت میں تو جائیں گے نہ ایک دن، جس نے کلمہ پڑھا ہوگا، اور وہ کہیں گے جی جی جائیں گے۔ تو آپ لوگ کیا ہوگا، آپ تھوڑے ریلیکس ہو گے،
ایمان سے بتاؤ، آپ کے دل میں تھوڑا سا ریلیکسیشن آئے گی نا کہ اچھا چلو تھوڑا سا عذاب ہے، دے جھیل کے چلے جائیں گے، ایک نہ ایک دن جنت میں تو چلے ہی جائیں گے نا. پر وہ جو تھوڑا سا عذاب ہے نا، یہ بھی بہت خطرناک ہے. تو وی ہیو ٹو بی ویری کانشیس اپنی دعاؤں میں. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ کہو کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں گے پھر ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے گا. نہیں، یو ہیو ٹو بی کانشیس اباؤٹ دس. اللہ مجھے یہاں آنا ہی نہیں ہے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. تھوڑی دیر کے لیے بھی مجھے نہیں آنا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کو یہ دعا اپنی روزمرہ میں اختیار کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جگہ میں نہیں آنا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جہنم قیام کے لیے بدترین جگہ ہے، یہاں پہ ہمیں نہیں جانا ہے. تو عباد الرحمان جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جہنم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جہنم جو ہے دائمی ہے اور وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. تو کیا ہے، ابھی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، جو رات کو وہ کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، یہ رات کی عبادت بیسیکلی ریاکاری سے پاک ہوتی ہے، آپ کسی کو شو آف نہیں کر رہے ہوتے. اور دوسری کیٹیگری میں کیا بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے میک شور کرتے ہیں شروع میں ہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے پاس بھی نہیں جانا، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں جانا. اب نیکسٹ کیٹیگری میں جاتے ہیں، بڑی خاص کیٹیگری ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سبھی اس سے گو تھرو کر رہے ہیں کسی نہ کسی فیز میں. ٹھیک ہے، اب آگے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نیکسٹ کیٹیگری میں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بیت ذلک قواما. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ بخل کرتے ہیں، نہ ہوتا ہے درمیان ان سے متبادل، یعنی وہ ہوتے ہیں درمیانہ. اب آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے میں نے کیا بات کی ہے؟ ہو سکتا ہے اردو کا بیریئر اگر کسی میں آ رہا ہو تو میں آپ کو بتاتی ہوں. نہ وہ زیادہ ایکسیسو وے میں اسپینڈنگ کرتے ہیں، نہ وہ زیادہ یعنی بہت ہی زیادہ لائک بخیلی سے کام لیتے ہیں، یعنی وہ پیسہ جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، کسی کام میں لگاتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کنجوس، کنجوس. آپ سمجھ رہے ہو میری بات؟ کنجوس یعنی they spend money with very responsible about their acts, what they are doing. ٹھیک ہے، یعنی what they are spending they are very responsible for that what they are spending. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک برباد کیوں ہوئے ہیں؟ ہم لوگوں کا جو معاشی ڈاؤن فال ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے بڑے، ہم اپنے لیول پہ، ہمارے بڑے اس سے بڑے کم حکومتی پیمانے پہ وہ ارسپانسبل وے میں خرچ کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس اگر مال ہے تو بہت زیادہ ایکسیسو پیسہ مت خرچ کرو. اوکے، آئی ہیو منی، آئی کین بائی آل دا کلوتھس. اچھا کیا کیا نیا آیا ہے، میں ایک کلر کے 2 بھی لے سکتی ہوں، میں ایک اسٹائل کے 2 بھی لے سکتی ہوں. تمہارا سب سے زیادہ ایکسپینسو سوٹ کیا ہے، سب سے ایکسپینسو بیگ کیا ہے، مجھے وہ دکھاؤ کیونکہ مجھے وہ لینا ہے. What the purpose of that? To show off. ٹھیک ہے، کیا ہے، کوئی بھی بندہ مہنگا پہنے گا. اب جیسے میں اگر بات کروں، میں اپنی کمیونٹی میں مہنگے کپڑے پہن کے گھوموں اور سپوز کرو میری کمیونٹی میں کوئی ہے ہی نہیں مہنگے کپڑوں کو سمجھنے والا، تو کیا یہ ویسٹ ہے نا؟ میں تو صحیح سے شو آف ہی نہیں کر سکی اگر میرا پرپس شو آف کا ہے. ٹھیک ہے، اور میں جاؤں گی اور میں کہوں گی سب سے مہنگی گاڑی دو مجھے، to what the purpose? To show off people. ٹھیک ہے، اور اگر میرے پاس پیسہ ہے تو میں کیا کر رہی ہوں، میں بچا کے رکھ رہی ہوں. نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت کے مطابق خرچ ہی نہیں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، ایک کون سی ہوگی کیٹیگری، وہ نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک ہو گئی جو کہ بہت ہی زیادہ بخیلی کر رہے ہیں، لائک خرچ ہی نہیں کر رہے جہاں پہ خرچ کرنا ہے. ضرورت ہے کہنے چھوڑو رہنے دو، کوئی بات نہیں، ہم نے لیا تھا نا پچھلے سال، بس کافی ہے. خراب ہے اسی کو ہی دوبارہ ریپیئر کرا رہے. جو مکینک ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں ہوگا آپ سے، یہ صحیح مطلب نہیں ہو پائے گا، آپ ایسے فالتو ضائع کر رہے ہو. آپ جہاں آپ کو ضرورت ہے آپ وہاں اسپینڈ کرو. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اور ایسے لوگوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق، یہ نہیں کہ اب آپ کو کوئی کام کرنا اور آپ لون لیتے رہو. ٹھیک ہے، آپ قرضے پہ قرضہ لے رہے ہو. سمجھتے ہو نا، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے قرضے کی لینے کی، یہ بہت غلط عادت ہے. آپ اپنے پریمیسز میں رہ کے جو مال آپ کے پاس، سپوز کرو میرے پاس 100 روپے ہے، مجھے پتا ہے کہ میرے پاس 100 روپے کی ہی بات ہے. ہاؤ کین آئی اسپینڈ 1000 روپیز؟
if I only have 100 rupees, you know, آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ کیا بات ہے؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ ایکسیسو خرچ کر دیا نا، اسراف کر دیا. یا پھر اب میں کسی سے بورو کروں گی، یار مجھے دے دو، مجھے کھانا کھانے جانا ہے اور نا آئی اونلی ہیو دس منی اور مجھے آگے سے یہ ضرورت ہے. اگر تو وہ رسپانسبل ہے، گھر جا کے دے دے گا، یا اس کو کوئی ضرورت پڑ گئی اور اس کو جلدی چاہیے، تو ہاں یو کین ہیلپ ود دم. بٹ اگر آپ فالتو میں خرچ کرنے جا رہے ہیں، دس از ناٹ دا رائٹ وے. ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپنے عباد الرحمان سے؟ کہ نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ وہ بخل کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ اعتدال. یو نو ایکسٹریمزم از ناٹ ایکسیپٹیبل. ہر چیز کا ایکسٹریمزم آپ کو برباد کر دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اور آلسو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی صدقہ کی بات آتی ہے، دے اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ دیئر فیملیز، ہاؤ دے گنا اسپینڈ دا ہول منتھ. یو نو وہ اچانک سے سوچنے لگتے ہیں، وہ ایک دم سے فائنانس مینیجر بن جاتے ہیں کہ او ہو اب تو آٹا بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں، پانی بھی نہیں ہے، یو نو دہی بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. وین جب ان کو صدقہ کرنا ہوتا ہے، ایک دم سے وہ سوچنے لگ جاتے ہیں، یو نو نہیں، صدقہ کرو گے آپ کے مال میں برکت ہوگی. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، جو صدقہ ہوتا ہے نا، وہ بیسیکلی آپ کا اوپر ایک اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ ہے، جو کہ قیامت کے دن آپ کو بہت زیادہ منافع دے گا. ٹھیک ہے؟ بہت پروفٹ دینے والا ہے. تو صدقہ کرو، روز 10 روپے خرچ کرو، روز 5 روپے خرچ کرو، مگر اپنے مہینے کے 300-400 روپے سائڈ پہ کرو، اس کو جو ہے توڑوا لو، 5 روپے 10 روپے کے سکے یا پھر نوٹ کروا لو، اور روز کے روز آپ لوگ دے رہے ہو. آپ کے اندر کیا آئے گا؟ سینس آف لائک اسپینڈنگ منی، لائک آپ کو صدقہ کرنے کی کانشیسلی آپ کو عادت ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ آلسو اگر آپ کما رہے ہو تو اپنے کمائی میں سے 1500 روپے سائڈ پہ کر دیا، صدقہ کر دیا. ٹھیک ہے؟ یقین کرو برکت ہو جائے گی آپ کے پیسوں میں. ٹھیک ہے؟ اینڈ دے، اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں عباد الرحمان؟ دے مینٹین ہیلدی نارمل رسپانسبل بجٹ. یو نو. اور اگر آپ اپنے بچوں کو دیے جا رہے ہو، بہت امیر ہو، بچوں کو دیے جا رہے ہو، ہزاروں لاکھوں دیے جا رہے ہو، وہ کیا ہوگا؟ وہ غلط کاموں میں پڑ جائے گا. ٹھیک ہے؟ بہت ایکسیسو آپ دے رہے ہو، غلط کاموں میں پڑ جائے گا. اس کے اندر یہ سینسبلٹی ڈالو، کچھ کام کرو گے دین آئی ول گیو یو منی. آپ یہ کام کرو دین آپ کو ایک جو ہے نا پروفٹ ملے گا، ریوارڈ ملے گا. اس میں وہ منی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، پوائنٹس کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. اتنے پوائنٹس آپ لوگوں کو مل جائیں گے بچوں کو، دین آئی ول گیو یو سم منی. یو نو لائک بچوں کے اندر بھی یہ والی رسپانسبلٹی لاؤ کہ آپ کو ایسے ہی فری میں پیسے نہیں مل رہے. ٹھیک ہے؟ ورنہ اس سے وہ کیا کریں گے؟ وہ راش خرچ کرنا شروع کر دیں گے اور وہ غلط کاموں میں بھی پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کیٹیگری بہت خوبصورت اور بہت سخت بھی ہے. ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ پہلی، وہ زمین پہ آرام سے چلتے ہیں، کوئی جاہل یا کوئی ڈسریسپیکٹفل بندہ ان سے مخاطب کرتا ہے تو سلام سے ہمبلی کاملی اس سچویشن کو ہینڈل کر کے نکل جاتے ہیں. وہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں. یو نو. اینڈ دا تھرڈ ون از وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ مجھے جہنم کے پاس بھی نہیں جانا. ٹھیک ہے؟ نہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے، نہ زیادہ دیر کے لیے، بس نہیں جانا مجھے جہنم میں. ٹھیک ہے؟ فورتھلی، وہ نہ ایکسیسو خرچ کرتے ہیں، نہ وہ زیادہ بہت ہی بخل کرتے ہیں، وہ درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں. The fifth one is وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. اب اللہ تعالیٰ ایک بات ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ عباد الرحمان جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتے، شریک نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک سمجھتے ہو؟ پہلے میں پوری آیت پڑھ لیتی ہوں پھر بتاتی ہوں. اور نہیں وہ قتل کرتے کسی جان کو. ٹھیک ہے؟ اور وہ حرام کیا اللہ تعالیٰ نے مگر ساتھ حق کا، نہ وہ زنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ شرک کرتے ہیں، نہ وہ قتل کرتے ہیں کسی جان کا، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ یہ سب کچھ کریں گے تو ان کا گناہ ہے. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دگنا گناہ ہے ان کو عذاب کے دن کا، یعنی قیامت کے دن، اور جہنم قیامت کے دن ان کو دگنا عذاب ملے گا. کیوں؟ آگے پڑھتے ہیں، ابھی بتاتی ہوں کیوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیوں؟ آپ تو کہو گے نہیں میں تو مسلمان پیدا ہوئی ہوں، میں تو شرک کرتی ہی نہیں ہوں. پتہ ہے شرک کب ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے پہلے کسی اور سے مانگنے لگو. آپ کو لگے کہ وہ دوست میری زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے بنسبت اللہ تعالیٰ، یا وہ بندہ میری زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے
یا وہ قبر میری زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے, یا وہ پیر میری زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو میرا پوائنٹ؟ آپ نے ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مانگا؟ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, there is no between you and Allah سبحانہ و تعالیٰ. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اور آپ کے بیچ میں کوئی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اور آپ کے بیچ میں, اللہ تعالیٰ کے بیچ میں کوئی اور کیوں آئے؟ اللہ تو وہ ہے, جب آپ اپنے دل میں کچھ سوچتے ہو تو اسے سمجھ آ جاتی ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ یہ سوچ رہا ہے, اس کی نیت کیا تھی. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو ایک تیسرے بندے کی کیوں ضرورت پڑی کہ آپ کو اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف کنوے کرنے کے لیے ایک اور بندے کی ضرورت ہے؟ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں کوئی اور کیوں آیا؟ سب کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ تو آپ یہ کہیں, یہ جو تینوں باتیں ہیں یہ بہت بڑی کبائر ہیں, بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں یہ تینوں باتیں. ٹھیک ہے, اگر یہ مسلمان کر رہا ہے تو اس کو دگنا گناہ ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک نان مسلم کو تو یہ باتیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا, قتل نہیں کرنا, زنا نہیں کرنا, مگر مسلمان کو تو یہ بات پتہ ہے نا. اور اگر yet he is doing that or she is doing that, تو he is accountable for that, اور اس کو دگنا عذاب ملے گا. اب آپ بتاؤ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ سے آپ ڈائریکٹ مانگو, کسی اور سے آپ کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. اور اگر آپ کسی اور کے ساتھ مانگ رہے ہو, یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہو, یا نعوذ باللہ آپ کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے, یا نعوذ باللہ آپ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد کہتے ہو, حضرت عیسیٰ کو کہتے ہو, this is not acceptable. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ کہتے ہو, آپ قتل کرنے کی, آپ سوچتے ہو نہیں میں تو قتل نہیں کر سکتا, قتل از ویری بگ تھنگ, آئی کانٹ ڈو دیٹ, ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا, نہ میں کروں گا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. بٹ واٹ اباؤٹ دیٹ کائنڈ آف پیپل؟ یہ جو شرک والی بات ہے, آپ نے کبھی ان کے بارے میں سوچا جو ریورٹس ہوتے ہیں, جو نان مسلم ممالک میں رہتے ہیں, اور دے آر لائک سفرنگ فار دیٹ کہ ایوری ون ان دیئر فیملی از نان مسلم. ٹھیک ہے, کرسچن یا جوز ہیں, کوئی اور ہوں گے, اینڈ اے پرسن اونلی ون جو کہ مسلمان ہے, اینڈ دے آر اسٹرگلنگ ود دیٹ. ان کی فیملی ان کو پریشر کر رہی ہے, نہیں یو ہیو ٹو ڈو دس, تمہیں یہاں آنا ہے, چرچ میں آنا ہے, تمہیں یہ کرنا ہے, اور وہ چھپ کے مسلمان بنے ہوئے. دیز آر دا تھنگس. اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ لینا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا. یہ جو قتل والی بات ہے, اب آپ دیکھو کہ کوئی ایسے گھرانوں میں پیدا ہوتا ہے جن کی سالہ سال دشمنیاں چلتی ہیں, اور وہ ایسا بچہ ہوتا ہے کہ اس کی پوری فیملی اس پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ تم نے اب جا کے قتل کرنا ہے, اور تم پر ڈپینڈ کرنا ہے, تم نے ہمارا بدلہ لینا ہے. یا واٹ اباؤٹ دا پیپل جو کہ ایسے ممالک میں جہاں پہ جنگیں لگی ہوئی ہیں, یا پھر ان سے زبردستی کا کام کروایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہاں پہ یہ اتنے لوگوں کو قتل کرنا ہے. اب سوچو ان کے بارے میں. ہم صرف اپنے پریمیسز میں رہ کے سوچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, ہمارے لیے بات نہیں ہو رہی ہے. مگر واٹ ایف ہمارے ارد گرد کوئی اس چیز سے گزر رہا ہو, ٹھیک ہے, اور وہ کنٹرول کرے, ہی از اے ٹرو عباد الرحمن. سمجھ آ رہی ہے؟ اور زنا, آپ دیکھو کہ اڈلٹری ہمارے ملک میں کتنی عام ہو گئی ہے, یا پھر ہمارے دنیا میں یہ کتنی عام ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ یہ تینوں چیزوں کو آپ اہل مکہ کے دور میں لے کے جاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تینوں چیزیں عام تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یہ کتاب ملی, اور جب وہ ایمان لائے, اور جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا, اس وقت ساری جو ان کا عرب تھا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے. کعبہ کے اندر اتنے بڑے بڑے بت پڑے ہوئے تھے, عزا, منات, اور اس طرح کے جو بڑے بڑے بت تھے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ وہاں پہ قتل کرنا عام تھا, کوئی بڑی بات نہیں تھی. اڈلٹری زنا کرنا وہاں پہ عام تھا. یعنی صبح عورت کو یعنی بیوی ہے, اس کو جو ہے صبح اس کے ساتھ تھا اور طلاق دے دی, اور پھر رات کے وقت دوبارہ اس کو گھر لے آئے. آپ دیکھو عورت کی کتنی معمولی ہوتی تھی اس زمانے میں, کہ جب دل چاہا گھر لے آئے, جب دل چاہا طلاق دے دی. وہ ڈارکسٹ قسم کا ایرا تھا, اس میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. آپ سوچو کتنا بڑا ایفرٹ رہا ہوگا ان لوگوں کے لیے عباد الرحمان میں آنے کے لیے. ہم تو پھر وی آر بلیسڈ کہ ہم مسلمان ممالک میں, مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یٹ اگر ہم میں سے بھی کسی سے یہ تینوں گناہ ہوئے ہیں, یا ان میں سے کوئی گناہ ہوا ہے, تو شیطان ان کے پاس آ کے کیا بولے گا؟ اب تو تمہارے ساتھ ہو گیا, جانے دو, قیامت کے دن دیکھ لیں گے. یا شیطان آ کے بولے گا اب کیا ہی ہو سکتا ہے. مگر شیطان جب آپ کمزور ہوتے ہو تو شیطان آپ پہ حملہ کرتا ہے, اور شیطان آپ کا بہت بڑا دشمن ہے, اس کی باتوں میں نہیں آنا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو کیا ہوگا
کہ ہمیں، اور اگر آپ یہ کریں تو دگنا عذاب کی والی جو بات ہے کہ دیکھو ایک مشرک ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ ساری باتیں، مجھے مسلمان کو تو پتہ ہے نا، وہ کیوں نہیں کانشیس رہا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر وہ کانشیس ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے کی خوبصورت ترین آیات، قرآن کی ون آف دا لائک خوبصورت ترین آیات میں سے آگے جو آنے والی ہیں وہ ہیں، ہم وہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک 69 تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا. آگے چلتے ہیں. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. خوبصورت ترین آیات، ون آف مائی فیوریٹ آیات. انسان کو نا تھوڑا بہت جیسے کہ ڈھارس ہو جاتی ہے. ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے گناہ نہیں سرزد ہوئے؟ ہم سب سے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں. وہ آدم کی اولاد نہیں نا. اگر اس طرح اگر کوئی گناہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی وہ قوم ختم کر دے. ہم گناہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تعالیٰ میں نے اپنے پہ ظلم کیا، مجھے معاف کر دے. حضرت آدم کی کتنی خوبصورت دعا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جن سے یہ گناہ ہو گئے، یہ 3 بڑے کبائر اگر ہو گئے ہیں یا کوئی اور بھی گناہ ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ 3 بڑے کبائر بھی اگر ہو گئے نا، یو ہیو ہوپ. ٹھیک ہے، اور اگر ان تینوں کے علاوہ بھی اگر کوئی اور گناہ بھی ہوا ہے تو اسٹل یو ہیو ہوپ. کس طرح؟ کون سی آیت میں؟ سورہ فرقان پارہ نمبر 19 آیت نمبر 70. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا تو اس نے عمل کیے نیک عمل، تو یہی لوگ ہیں بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے. سمجھ لو اتنی خوبصورت آیت ہے کہ اگر تم میں سے کسی سے یہ اتنے بڑے بڑے گناہ بھی ہو گئے ہیں، کوئی چھوٹے گناہ بھی ہو گئے ہیں، اینڈ دین اب آپ لوگ اسٹرگل کر رہے ہو کہ میں کیسے اس سے نکلوں، مجھ سے یہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فکر نہ کرو، تمہیں سمجھ آ گیا، تم واپس آ گئے، تم توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، اور دے آر ویری کین ٹو ڈو گڈ تھنگس. دا پرسن جس سے یہ گناہ ہو گئے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ میں اچھے کام کروں، مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ توبہ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں اس کے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، بلکہ اس کے جو گناہوں کا پہاڑ ہے اس کو بدل کے نیکیوں میں کنورٹ کر دوں گا. لائک اس سے اچھی خوبصورت آیت کیا ہے؟ آپ سوچو. وی ہیو اے ہوپ. لائک ہم ہوپ لیس نہیں ہو سکتا. اور آپ کو پتہ ہے شیطان ہمیں سب سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں مایوس کرتا ہے، ہمیں ہوپ لیس کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ دس از دی اینڈ، بٹ دس از ناٹ دی اینڈ، یو نو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے، آگے نکل گئے ہو، تم لوگ نکل گئے ہو، گناہ میں آگے بڑھ گئے ہو، مگر ایک دن تمہیں خیال آتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور تم واپس آنا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی توبہ کر لو. اور پھر کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں عباد الرحمان کی کیٹیگری میں ایڈ کر دے گا، یو نو. اور شیطان تمہارے پاس آئے گا، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اچھا یار، اچھا سنبھل، تم نے تو اتنے گناہ کر لیے، تھوڑے اور کر لو، پھر توبہ کر لینا. اینڈ دین کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا نا، تمہیں عباد الرحمان کی کیٹیگری میں ایڈ کر دے گا نا. بعد میں تم تھوڑے سے اور گناہ کر لو، یو نو. مگر آپ کو پتہ ہے، ہیو یو ریممبر حضرت یوسف کے بھائیوں کا قصہ؟ جب حضرت یوسف کو انہوں نے قتل کرنے کا یا پھر کنویں میں پھینکنے کا پلان کیا تو انہوں نے پتہ ہے کیا بولا ان سارے بھائیوں نے؟ ہم نہ جاتے ساتھ توبہ کر لیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کتنے سالوں بعد انہیں توبہ کا موقع ملا. توبہ از ناٹ سم تھنگ کہ آپ کو یہ توبہ نصیب والوں کو میسر ہوتی ہے، مگر ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ہماری اپروچ سے دور کی کوئی چیز ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، توبہ کر لو، واپس آ جاؤ، شیطان کی باتوں میں مت آنا، مایوس مت ہونا. صحیح ہے؟ کیا ہوگا؟ میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، تم بالکل مایوس مت ہونا. ٹھیک ہے، اور کیا ہوگا؟ میں تمہاری بری بات کو مٹا دوں گا اور اچھی بات میں کنورٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے، ان گناہوں کے بعد اگر کوئی توبہ کرے تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور توبہ انتہائی خراب چیز کو صحیح کر دیتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. آپ بالکل ٹوٹ چکے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ there is no way back, but yet توبہ is your way back. کیا؟ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کو پالو. ٹھیک ہے، اور جو اللہ سے توبہ کرے گا اس کا دگنا
وہ پلٹ کر وہی اصل جو ہے نا لوٹنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. اور جو کوئی توبہ کرے گا، وہ نیک عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ کیا ہوگا، وہ پلٹ کے واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے، اتنی خوبصورت بات ہے. آپ لوگوں کو سب سمجھ آ رہا ہے، اور یہاں سے آپ لوگوں کو سمجھنا یو کین آسک کوشچنز ایز ویل، ہم اینڈ پہ بھی لے لیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے بیسیکلی، آپ دیکھو کہ تقویٰ جو ہے نا وہ بچنے کا نام ہے. ٹھیک ہے، آپ بچتے ہو، گناہوں سے بچتے ہو، غلط محفل سے بچتے ہو، غلط کاموں سے بچتے ہو، غلط لینگویج سے بچتے ہو، غلط بات کرنے سے بچتے ہو، اور توبہ کیا ہے، ندامت ہے. آپ اعتراف کرتے ہو اپنے گناہ کا، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا کہتے ہو، پھر آپ کہتے ہو اللہ تعالیٰ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہو، اور آپ اچھے کاموں میں چھٹ جاتے ہو کہ میں اب آج سے اچھے کام کروں گا. مگر سپوز خدا نخواستہ دوبارہ غلط کام ہو گیا تو ہمت مت ہارنا، دوبارہ توبہ کرنا. ٹھیک ہے، مگر اس کو مذاق بھی مت بنا لینا. ٹھیک ہے، غلط راستہ چھوڑ کر نیکیوں کی طرف بڑھتے جائیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آگے چلتے ہیں. بڑی ہی امپورٹنٹ بات، عباد الرحمن کی اگلی کیٹیگری ہم لوگ پڑھتے ہیں، بڑی خاص بات ہے. والذین لا یشہدون الزور، پہلی آیت کا جو پارٹ ہے ہم یہ کریں گے، پھر اس کے بعد ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. ٹھیک ہے، پہلے یہ جو ہے نا والذین لا یشہدون الزور، اس کو کور کرتا ہے. زور سے مراد جو ہے نا فالس ٹیسٹمونی. ٹھیک ہے، غلط گواہی دینا. آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے کیسے ڈراماز میں یا کوئی ایسے، یا ریئل لائف میں بھی کسی کی زندگی میں کوئی ایسا سین دیکھا ہو کہ کسی نے کسی کے بارے میں غلط گواہی دے دی ہے؟ یہ بہت بڑا جرم ہے. کبھی کسی کے بارے میں غلط گواہی مت دینا. سمجھ آ گئی؟ زندگی اپنے دوپٹے کے ساتھ، یعنی اپنے اپنے دماغ میں یہ گرہ بنا کے رکھ لو، کبھی کسی کی جو ہے نا جھوٹی گواہی مت دینا. ٹھیک ہے، کوئی آپ کو انوالو کرے کہ آ جاؤ یار ایک گواہی تو دینی ہے، برباد ہو جاتی ہے زندگی اور آخرت. ٹھیک ہے، آپ اس کی زندگی برباد کر رہے ہو جس کے بارے میں آپ دے رہے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسے لوگ جو جھوٹی بات میں ہاں ملاتے ہیں، خالی گواہی کی بات نہیں ہے، یہ جھوٹی بات میں ہاں ملانے والے لوگ بھی اسی میں ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے، جھوٹی گواہی دینے والے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسی محفلوں سے، ایسی جگہوں سے بچنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اب کیا ہے، اچھے دو، اب آپ نے قرآن کی طرف اب آپ آ گئے ہو. ٹھیک ہے، آپ بہت اوائڈ کرتے ہو ایسی محفلوں میں جانا. آپ کی فیملی گیدرنگز ہو رہی ہیں جہاں پہ فحش باتیں ہیں، فحش گفتگو ہے، ڈانس پارٹیز ہیں، ڈانس ہوں گے، مہندی نائٹ ہے، وٹ ایور دا تھنگز آر، لائک ڈھول کی ہو رہی ہے. دیز آر دا لائک ہمارے گھرانوں میں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور پڑھنے کے بعد ہمیں یہ بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے ہم ان سیریمنیز میں جائیں. تو ایسی محفلوں میں آپ تھوڑی دیر کے لیے جاؤ، اور آپ یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں وہاں نہیں جاؤں گی تو مسائل ہو جائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے جاؤ اور واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہو کہ مجھے نماز کے لیے جانا ہے، مجھے واپس جانا ہے، میرا بہت ضروری کام ہے، یا تو آپ جاؤ ہی نا ایسی محفلوں میں اگر آپ اپنے پہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہو. اور وہی سب مدوں میں لغوی مدوں کرامہ سے مراد یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ڈسپلیئر کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. اکثر ایسے دوستوں کی محفلیں ہوتی ہیں جو کہ مذاق اڑاتے ہیں قرآن کی کتابوں کا، قرآن کا، ایسی حدیث کا. اگر آپ مولوی بن گئے تو آپ آپ کو، اگر آپ ایسی قرآن کی باتیں کرتے تو آپ کو مولوی کہہ کے پکاریں گے، یا آپ کا مذاق اڑائیں گے، یا کوئی گانوں کی مجلسیں ہیں، یا کوئی ایسی فحش باتوں کی مجلسیں ہیں. آپ نہ جاؤ اس میں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ عزت کے ساتھ بچتے ہیں ان جگہوں سے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کیا، اور یہ خاص طور پہ ینگ جنریشنس کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اب تم نے توبہ کر لی ہے تو ایسی کمپنی میں، ایسے دوستوں میں مت بیٹھو. سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں پہ آپ گزرتے ہوئے آپ غلط بات ہے، فحش گفتگو میں لوگ جو ہے مبتلا ہے، ایسی محفلوں سے دور رہو، ایسی جگہوں پہ مت جاؤ. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک سیکنڈ آپ کو مجھے دیجیے گا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، عباد الرحمن سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ایک تو وہ جھوٹی بات میں ہاں نہیں ملائے گا، وہ جھوٹی گواہی نہیں دے گا، اور تیسرا کیا ہے کہ وہ لغو بات، کسی ایسی لغو بات پہ وہ گزرتے ہوئے عزت کے ساتھ وہاں سے نکل جائے گا، ان ڈسپلائر قسم کی میٹنگز میں انوالو نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟
فحش گفتگو میں اپنا پارٹ شو نہیں کرے گا، وہ ایسے دوستوں سے بچے گا. دوست کیا ہوتے ہیں، آؤ لائک اگر کوئی بوائز ہیں یا گرلز ہیں، ایسے کوئی آپ کے بھائی بھی ہیں، ایسے آپ ان پہ نظر رکھو یا آپ ان کو بتاؤ پیار سے محبت سے. دیکھو اگر آپ کا کوئی ایسا دوست ہے جو آپ کو باہر جا کے آپ سگریٹ پی رہے ہو یا کوئی ایسے ہی، تو سگریٹ سے ہی نشہ، اور نشہ سے ہی جو ہے نا آپ ایڈکٹ بن جاتے ہو نا. اس طرح کے آپ کی کمپنیز ہی خراب ہوتی ہے، تبھی تو آپ اتنا بڑا جو ہے کوئی شرابی بن جاتا ہے، کوئی جواری لائک گیملنگ میں پڑ جاتا ہے، کوئی ایڈکٹ بن جاتا ہے. کیسے بنتے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ کمپنی یو نو کوئی دوست مل گیا، آؤ یار آج ایک جگہ لے کے چلتا ہوں میں تمہیں، بڑا مزہ آئے گا. آپ کسی اسٹریس سے گزر رہے ہو اور آپ کا دوست آپ کو کہے آؤ آئی ہیو اے پلیس لائک یو شوڈ وزٹ دیٹ، ایک چیز ہے میرے پاس، وہ تم لوگ ضرور ٹرائی کرنی چاہیے، تمہیں بہت ریلیف ملے گا. کیوں ہے آپ کے لیے یہ زندگی اتنی مشکل کہ آپ اپنی مسائل کو جو ہے سارٹ آؤٹ نہیں کر پا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں آپ کو کیپیسٹی سے زیادہ آزماتا ہی نہیں ہوں، آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ نہیں آزما سکتا. تو آپ نے یہ کیوں سوچا کہ ایک چیز لے کے میں اپنے آپ کو تھوڑا ریلیف ڈاؤن کر لوں گا؟ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اچھا، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو عباد الرحمن میرے بندے ہیں نا، وہ ایسے ہی نا میری آیات سے یا میری باتوں سے ایسے ہی نہیں گزر جاتے، وہ بڑا کانشیس ہوتے ہیں. کیسے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی جب آیات پڑھی جاتی ہیں، قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، یا عباد الرحمن کی کوالٹیز بتائی جاتی ہیں، یا کسی بھی فارم میں کوئی بات ہوتی ہے، تو وہ سم بکم نہیں ہوتے، وہ بہرے یا گونگے یا لائک اپنے دماغ کو شل کر کے نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے، وہ کہیں بھی کسی کی باتوں میں نہیں آ جاتے، وہ کلیریفائی کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، ریفرنسز دیکھتے ہیں، یہ صحیح بات بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. کسی کی باتوں میں ایسے نہیں آ جاتے، وہ صحیح سے ریسرچ کرتے ہیں. سمل آج آپ کو یہ جو آج آپ کو کہہ رہی ہے، کیا ہے سمل صحیح کہہ رہی ہے؟ یو ہیو ٹو گو تھرو ود دی عباد الرحمن کوالٹیز. آپ خود اس کو سرچ کرو، یہ جو آپ کا اسپیکر آ کے بول رہا ہے کیا یہ صحیح بھی تھا یا نہیں. آپ یہ دیکھو جا کے، آپ لوگ اپنی اسٹرگل خود بھی کرو، شو کہ اللہ تعالیٰ میں سمم و امیانہ نہیں ہوں، میں بہرے یا گنگے یا اندھے لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں سمجھ رہی ہوں، میں اپنے دماغ میں اس کو لے رہی ہوں، اور میں کیا کروں گی، میں نصیحت پکڑوں گی، میں اللہ کی آیات سن کر ہوش میں رہوں گی، سوچ سمجھ کے اس کو سمجھوں گی، اور بہرے گنگے بن کے میں ایسے ہی نکل نہیں جاؤں گی. سمجھ آ رہی ہے؟ میں نصیحت کو بہت سمجھداری سے لوں گی. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، عباد الرحمن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھیں، نہ کہ ایسے ہی گو تھرو کر لیں اندھے بہرے گونگے بن کے. سمجھ آ گئی؟ اچھا، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ آج کے لیکچر میں ہم 2 خاص دعائیں پڑھ چکے ہیں ابھی تک. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذاب کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا. دیکھو عباد الرحمن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے 2 خوبصورت دعائیں بھی دے دی ہیں، اور یہ جو دعا ہے نا ربنا هب لنا من ازواجنا، میں سمجھتی ہوں کہ ہر لڑکی، ہر لڑکے، ہر مرد، ہر عورت، ہر میاں بیوی، ہر جس کی ابھی شادی ہونی ہے یا بچی ہے، ہر ایک کو اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. کون نہیں چاہتا کہ وہ ایک ہیپی خوبصورت زندگی گزارے؟ کوئی ہے ایسا جو نہ چاہتا ہو؟ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اور اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب عطا کر ہمیں ہماری بیویاں، یا جو ازواجنا آتا ہے نا، وہ اسپاؤس میں لیا جاتا ہے، شوہر اور بیویاں دونوں ہوتا ہے، اور ہماری اولاد ٹھنڈک آنکھوں کی، اور بنا دے ہمیں متقی لوگوں کا امام رہنما. اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ، آپ کو پتہ ہے آج کل ہم لوگوں کا معاشرہ کولیپس کیوں کر رہا ہے؟ بیکاز وی آر لیکنگ ان دا لائک فیملی سسٹم میں ہم بہت زیادہ لیک کر رہے ہیں، ہم اپنے پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے فیملی سسٹم کو. آج کل یہ ماں باپ کو اپنی اولاد کو پالنا نہیں آ رہا ہے، بچوں کو ڈیل نہیں کرنا آ رہا والدین کے ساتھ. جنریشنل گیپ تو ایک پرانے دور کی بات ہے، مگر اب ہم لوگ جو ہماری جنزی تھی یا ملینیلس تھے، ان کو کیا تھا کہ ہمارے ماں باپ نے ہم پہ بڑی سختی کی ہے، ہم اپنے بچوں کو بہت نرمی سے پالیں گے. مگر آلسو وی آر تھنکنگ، جو ہمارے دوست ہیں، جو والدین ہیں، وہ اب کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یار، جینٹل پیرنٹنگ از ناٹ اے تھنگ، یو ہیو ٹو بی اسٹرکٹ سم ٹائم. تو ہمارے والدین اگر ہم پہ سخت ہیں، ہمارے ابا جو ہمیں ایسے آنکھ نکال کے دیکھا کرتے تھے، سختی کی آنکھ آج بھی ہمیں یاد آتی ہے کہ ابا اماں نے دیکھ لیا تو بس شامت آئی کہ گھر جا کے بہت زیادہ
لیکچر ملنے والا ہے یا پھر 1-2 لگ بھی جائیں گی. ہمارے والدین تو ایسے تھے. تو اب کیا ہے کہ اگر میں اپنے دوستوں کو دیکھتی ہوں یا اپنے کزنس میں کسی کو دیکھتی ہوں وہ اب جینٹل پیرنٹنگ کر رہے ہیں تو دیر چلڈرنز آر لائک مطلب وہ اتنے زیادہ آپ سمجھ رہے مینرزم والے نہیں ہیں. تو اب ہم اس سے اسٹرگل کر رہے ہیں. بیسیکلی پیرنٹس آر اسٹرگلنگ ود دیٹ کہ اب ہمیں اولاد کو پالنا کیسے ہے. سمجھ آ رہی ہے. آپ یہ دیکھو کہ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی بھی, کسی کی شادی ہوئی ہوئی ہے, کسی بھی فیز سے گزرنا ہے, دے ہیو ٹو سے دیٹ دعا. ٹھیک ہے. اور یہ دعا اتنی خوبصورت ہے کہ فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, نیک اسپاؤس کے لیے, نیک اولاد کے لیے, نیک مطلب لائک ہر ایک کے لیے نیکی کا پرسپیکٹو. اب دیکھو حضرت یعقوب فوت ہونے والے ہیں. سورہ بقرہ میں آتا ہے وہ اپنی اولاد سے کہتے ہیں سب کو اکٹھا کر کے کہ مجھے بتاؤ تم کس رب کو مانتے ہو اور میرے بعد کس کو جو ہے فالو کرو گے اور میرے بعد کیا کرنے والے. اور ان کی اولاد نے کیا کہا, ہم اللہ تعالیٰ کو فالو کرتے ہیں. آپ کی جو آپ نے ہمیں ٹیچنگ سکھائی ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. حضرت یعقوب از سم تھنگ کہ وہ فوت ہونے والے ہیں اینڈ یٹ ہی از لائک کانشیس ود لائک کہ میرے بچے صحیح سے جو ہے نا صحیح پاتھ پہ رہے. اب آپ یہ دیکھو کہ جب اچھی اولاد ہوتی ہے نا تو یہ ہوتا ہے کیا کہ آنکھوں کا سکون بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے. اور یہ دعا اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج کل کا جو دور ہے ہم لوگ اچھے سے اچھے کی تلاش میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کل آپ دیکھتے ہو کہ ایک دم سے شادیاں ختم ہو جاتی ہیں. کیوں؟ ہماری بنی نہیں, ہماری کمپیٹیبلٹی نہیں ہوئی. کبھی کبھی تو بہت فالتو بات پہ بھی ہو جاتی ہے شادیاں ختم. میں بہت زیادہ صحیح سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی مسائل ہو گئے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی چھوٹ دی ہے. مگر کوئی بہت ہی فالتو ریزن پہ اگر یہ کر رہا ہے تو یہ دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. ٹھیک ہے. اچھے کے اچھے کی تلاش میں. تو یہ جو دعا ہے نا یہ ہمیں کنٹینٹڈ بنانے کے لیے قرۃ اعین وجعلنا, یعنی آنکھوں کو ٹھنڈک سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم the tear of joys for happy family is like کہ ہم اپنی فیملی پہ فوکس کریں, ہم کسی اور باہر کی دنیا کو نہ دیکھتے رہیں. وہ اس کی بیوی تو ایسی ہے, اس کا شوہر تو ایسا ہے, اس کی اولاد تو ایسی ہے. نہیں, اپنی بچے, اپنی بیوی, اپنے شوہر کو دیکھو کہ الحمدللہ I'm happy I have this. ٹھیک ہے. اپنی نعمتوں کو غور کرو, اپنی نعمتوں کو دیکھو. اور یہ جو دعا ہے نا یہ آپ کو کنٹینٹڈ بنانے کے لیے بھی ہے کہ آپ باہر والوں سے انسپائر نہ ہو جاؤ بلکہ اپنی فیملی پہ دیکھ کے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ ان کو. ٹھیک ہے. اور جو آپ کے بچے ہیں اور آپ کی بیوی ہے آپ سے محبت کریں, آپ کے ڈر کے نہ رہے کہ بھائی شوہر گھر میں آنے والا ہے اور جو ہے آپ کے بچے آپ سے محبت کے ساتھ پیش آئیں. ٹھیک ہے. تو آپ کیا ہو پھر آپ اور آپ بیوی ایز اے بیوی آپ دیکھو کہ آج کل معاشرے میں اس قدر فتنہ پھیل چکا ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بچوں والا ہے یا آپ, مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے بہت مسائل ہیں, گھر بھی دیکھنا ہے, بچے بھی دیکھنا ہے, بٹ ڈریس اپ نائسلی اپنے آپ کو کانشیسلی تیار کرو. ہسبینڈ آ رہا ہے اس کو اچھا فیل کرواؤ, ایز وائس ورسا شوہر کو بھی تیار ہونا چاہیے اپنے وائف کے لیے. دیز آر دا تھنگ کہ میٹر کرتی ہیں. آہستہ آہستہ شادی آگے 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 تو ایزی ہو جاتا ہے کہ یار چلو ایسے ہی پجامہ شرٹ میں ہی اٹس ایزی. بٹ آپ کو اسٹرگل تھوڑا بہت اپنے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں وجعلنا للمتقین اماما سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کے امام ہو. اگر آپ ایک باپ ہو اور آپ نے اپنی اولاد کی اور اپنی بیوی کو صحیح راستے پہ نہیں رکھا تو قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا. اگر آپ کی اولاد صحیح سے نہیں چلی تو آپ کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا. مگر اگر آپ کی اولاد اچھی نکل آئی اور آپ کی اولاد کا رینک بڑھا تو آپ کا بھی آٹومیٹکلی رینک بڑھ جائے گا کہ بھئی اولاد کی پرورش بہت اچھی کی تھی. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو یہ دعا آپ لوگوں نے کرنا ہے. آگے چلتے ہیں. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. اب بات یہ ہے کہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے بارے میں بتایا, اب بات تو ریوارڈ کی آ گئی ہے. اب ریوارڈ کیسے ملے گا ہمیں؟ تو ریوارڈ اللہ تعالیٰ ان آیات میں دے رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ جو عباد الرحمن یہ سب کچھ کریں گے تو میں ان کو کیا بدلہ دوں گا؟ بالا خانے, بوجہ اس کے جو جنہوں نے صبر کیا اور وہ استقبال کیے جائیں گے اس کے لیے جو دعائے خیر اور سلام کے ساتھ, اور وہ ہمیشہ رہنے والے اس میں کتنا اچھا ہے ٹھکانہ اور قیام گاہ. they will be like high lofty mansions. ٹھیک ہے. اتنے بڑے بڑے جو ہے نا گھر ہوں گے جن کے شیشے کے, آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی کھڑکیوں والے شیشے والے گھر ویسے ہی بڑے خوبصورت لگتے ہیں. اینڈ لائک the high lofty mansions جو بہت ہی خوبصورت ہوں گے
اور وہ اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کے لیے الگ سے انہوں نے رکھ لیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صبر کیا۔ کوئی ایسا جو جاہل ان کے سامنے آیا اور انہوں نے کیا کیا، یمشونا، وہ بہت آرام سے کاملی انہوں نے سچویشن ہینڈل کی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا، قتل نہیں کیا، زنا نہیں کیا، اس کے علاوہ جہنم سے پناہ مانگی، راتوں کو جو ہے قیام کیا، دیز آر دا تھنگ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے بڑا صبر کیا۔ تو ان کے لیے کیا ہے کہ جب جنت میں آئیں گے تو ان کو استقبال کریں گے فرشتے اور سلام کریں گے اور کہیں گے تم نے بہت اچھا کیا، تم نے بہت محنت کی دنیا میں، تم نے بہت ہمت کی، بہت محنت کی، اب اپنی زندگی گزارو جنت میں۔ اور خالدین فیہا، وہ صحت مند ہوں گے، موت کے بغیر زندگی میں رہیں گے، وہ جنت میں رہیں گے۔ اور کتنا اچھا ہے مستقر و مقامہ۔ اب آپ کہو گے مستقرن تو پہلے بھی آیا اور آپ نے کہا تھا کہ بہت چھوٹا ایریا، بہت چھوٹا عرصہ ہوتا ہے مستقرن۔ تو اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں آپ کے رینکس بڑھتے جائیں گے۔ آپ ایک گھر میں ہو، کل کو آپ کا رینک بڑھ جائے گا اور اگلے گھر میں چلے جاؤ گے، اچھے گھر میں چلے جاؤ گے، تو اس لیے آپ کے لیولز بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے یہ ساری چیزیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، کیا یہ چیزیں مشکل ہیں؟ ہم عباد الرحمن کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتے کیا؟ میں نہیں مانتی، میں سمجھتی ہوں کہ ہم آ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تو بنائی ہے۔ ہم آرام سے چل سکتے ہیں، ہم کاملی سچویشن ڈیل کر سکتے ہیں، ہاں کبھی کبھی تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی سے شرک نہیں کریں گے، ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے، ہم اسراف کے ساتھ خرچ نہیں کریں گے، ہم بخیلی نہیں کریں گے، ہم قتل نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، اور ہم ایسے کاموں سے بچیں گے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے چلے جائیں گے، چاہے ہم سے چھوٹا سا ہی گناہ کیوں نہ ہو جائے، فوراً توبہ کرنی ہے تاکہ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم جھوٹی گواہیاں نہیں دیں گے یا جھوٹی باتوں میں ہاں نہیں ملائیں گے، یا ہم کسی کی لغو بات میں یا کوئی ایسی لغو محفل ہے یا فحش محفل ہے اس میں نہیں جائیں گے، یا اگر گئے بھی ہیں تو عزت کے ساتھ واپس آ جائیں گے۔ اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت کی جاتا ہے یا کوئی ہمیں آ کے کچھ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے، تو ہم اس میں سے نصیحت اور احکامات کی باتیں لے لیں گے، ہم اندھے بہرے گونگے بن کے اس سے نہیں نکل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں گے کہ اللہ مجھے ایک ایسا پارٹنر چاہیے جو کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور مجھے ایک ایسی اولاد چاہیے جو میری زندگی اور آخرت دونوں کے لیے نیک اور صالح ثابت ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کی نہیں بھی ہوئی بھی شادی تو اللہ تعالیٰ اسے نیک اور صالح پارٹنر دے، آمین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ریوارڈ دے گا؟ عباد الرحمن کو اللہ تعالیٰ فائنلی ہمیں ریوارڈ دیا جائے گا، بالا خانے، ہائی لافٹی مینشنز، اور وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ تم نے صبر کیا اس لیے تمہیں استقبال کیا جائے گا، ویلکم کیا جائے گا، فرشتے کہیں گے تم نے بہت اچھا کیا، تم نے بہت محنت کی، اینڈ دین تم ہمیشہ رہو گے اس میں، تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا، جو چاہے جیسے چاہے زندگی گزارنی ہے گزارو، جیسا چاہے کرنا چاہتے ہو کرو، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ امام قرطبی کہتے ہیں کہ مومن کی آنکھ کے لیے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ بیوی اور اولاد نیک ہو، تو نیک اور صالح اولاد اور بیوی کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، شوہر کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ عطا کریں ہمیں آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والی اولاد، شوہر یا بیوی، ٹھیک ہے۔ اور جہنم سے بچنے کی ذمہ داری ہمارے پہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو بچا دیں، مگر واٹ اباؤٹ آور اولاد، آور فیملی، آور فرینڈس، وہ جنت ہی کیا جہاں پہ ہمارے پیارے نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اس جنت میں کیا مزہ ہے کہ ہمارے پیارے نہ ہوں، تو ہمیں ان کے لیے بھی مدد کرنی ہے، ہمیں ان کے لیے بھی اسٹرگل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر صبر از دا کی آف جنت، ٹھیک ہے۔ جنت میں سارے کے سارے فرشتے ہمیں مبارکباد دینے آئیں گے، کہیں گے بہت مبارک ہو، تم نے بہت اچھا کیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہم نے آج کی کلاس میں کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا، گناہ ہو گیا فوراً توبہ کرنی ہے، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم عباد الرحمن کی کیٹیگری میں آ جائیں، سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عباد الرحمن کی کیٹیگری میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ جنت میں دل اللہ تعالیٰ ہم سب کو عباد الرحمن میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے آج ہمیں ایک ساتھ ملایا ہے ایک اچھے کام کے لیے،
اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی ایک دوسرے کا ساتھی بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ ارینج کیا، اللہ تعالیٰ ان کو صدقہ جاریہ، بہترین صدقہ جاریہ دے، آپ سب کے لیے بہت آسانی کرے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش باش رکھے، آمین ثم آمین۔ جو بھی کوئی بھی مشکل ہو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مشکلوں کو دور کرے۔ کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، کوئی فوت ہو گئے ہیں آپ کے پیارے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اینڈ دا تھنگ از کہ کبھی بھی آپ کو لگے کہ بس زندگی ختم ہے، اب میں نے بہت گناہ کر دیے، نیور لوز ہوپ، ٹھیک ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، ٹھیک ہے؟ اور شیطان آپ کو اوپر اتنا وار کرتا ہے نا کہ اب تو تمہاری زندگی ختم، بس اب کیا ہی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا ہی اب تمہیں بچائے گا، کون بچا پائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، ٹھیک ہے؟ عباد الرحمن کو شرک سے بھی بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کرنا، سمجھ آ گئی؟ اور رحمان کے بندوں کی شخصیت ان کے چلنے سے نظر آ جاتی ہے، لفظ چیزوں سے وہ قرآن، لفظ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن کو آگے رکھتے ہیں، سمجھ آ گئی میری بات؟ اور صبر ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی صبر بہت کام آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انسان اپنی ایک ایک سانس کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، بھولنا نہیں، جو آپ کا کریٹر ہے، جو آپ کا میکر ہے، ہم اس سے بڑھ نہیں سکتے، ہم اس سے آگے نہیں نکل سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں کا وارث بنائے، آمین ثم آمین۔ اور ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اب آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، بتاؤ مجھے۔